سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ
يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم سے نگاہ نیچی کیے روزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے کلام سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے. اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے. بندے پہ تیرے نفس سے لڑی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا. اللہ اللہ کے نبی سے سرور دین لیجے، اپنے ناتوانوں کی ہی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. اللہ اللہ کے نبی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نظروں کی ہنسی سے. شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی. تاروں نے ہزار دانت پیسے، تاروں نے ہزار دانت پیسے. فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے. اللہ اللہ کے نبی سے
ایمان پہ موت بہتر ہو نفس تیری ناپاک زندگی سے، تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، کیسے آقا کا حکم تعالی، کیسے آقا کا حکم تعالی، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے، ہے پشت پناہ سے اعظم، ہے پشت پناہ سے اعظم، ہے پشت پناہ سے اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے، فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سن 1435 سن ہجری کی 20ویں رمضان المبارک کی مبارک شب الحمدللہ ہمیں نصیب ہے، اور لوٹنے والے اس بابرکت مبارک شب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، نیکیاں کرنے والے خوب فعال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے ہم بھی مل کر التجا کریں مولا عز و جل ان کے صدقے جن پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، جو خوب نیکیاں کر رہے ہیں، جن کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی قبولیت والے اعمال کرنے، رمضان شریف کی خوب خوب برکتیں سمیٹنے، فضل و رحمت کے بارش میں جو فضل و رحمت کا می برس رہا ہے اس میں خوب خوب نہا دھو لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان بابرکت مبارک ساعتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مبارک موقع ہمیں میسر ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ بہتا علم کا دریا مدنی مذاکرہ اس کی تیاریوں کا سلسلہ ہے، اور اس کی تیاریوں میں آپ کو شریک کرنے کا بھی سلسلہ ہے، جو الحمدللہ اس رمضان المبارک میں ہم نے مدنی چینل کی مجلس نے نیا انیشیٹو لیا ہے۔ تو پھر یہ ان تیاریوں میں مختلف رنگائے رنگ مدنی پھول سمیٹتے سمیٹتے چنتے چنتے ہم بتدریج امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ جایا کرتے ہیں۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران الطاری مدد اللہ العالی بھی الحمدللہ جلوہ فرماتے ہیں، اور اپنے حکمت بھرے ملفوظات سے، ارشادات سے ہم کو مستفید فرماتے ہیں۔
آپ کے ہاں ہو سکتا ہے رمضان شریف کی کوئی اور تاریخ ہو، کیونکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، لیکن آئیے اس بابرکت موقع کو مزید بابرکت بنانے کے لیے آج کے مدنی پھول کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں، یہاں سے بات کا آغاز کروں گا، کہ گناہوں کی کثرت کے سبب، گناہ کرنے کے سبب عقل ضائع ہو سکتی ہے، علم بھول سکتا ہے، رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، دشمن غالب آ سکتے ہیں، اور دوسرے جو یعنی لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، اور بھی دوسرے اس طرح کے اثرات جو ہیں، کانسیکوینسز جو ہیں، وہ رونما ہوتے ہیں۔ ہم اخروی معاملات میں جو ہوتے ہیں نقصانات گناہ کرنے کے، یہ تو ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گناہ کر کے جو ہے نا میں یہ فائدہ حاصل کر لوں گا، دنیا کا یہ فائدہ مجھے نصیب ہو جائے گا، مل جائے گا۔ تو ایسا ذہین اور فطین اور عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والا شخص شاید یہ نہیں جانتا کہ گناہ کرنے کی نحوست کے سبب یہ بھی جو ہے وہ نحوستیں نازل دنیا میں ہو سکتی ہیں، اور ان کی وجہ سے اسے اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ اس کی ترغیب دلائی تھی، احیاء العلوم جلد نمبر 4۔ تو آج یہی ذہن بنایا کہ اسی سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ تو چلیے، اس کے پیج نمبر 161 پر جو مدنی پھول ہیں لکھے ہوئے، اس میں سے کچھ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض خطاؤں کے سبب انسان دنیا میں ہی امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے امتحان کا ذکر ہوا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ ان کی شان کے مطابق آزمائش ہے، اور انہی کی شان کے مطابق یہ معاملہ ہے۔ ہمیں یہ مدنی پھول سمجھنا ہے کہ گناہوں کی نحوست کے سبب امتحان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیے، کہتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات خطاؤں کے سبب بندے پر رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں، اپنی صدی کے مجدد ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، اور دشمن غالب آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی ہم بڑے پروفیشنل ہوں، جتنے بڑے بزنس مین ہوں، سماجی حیثیت کے حامل کوئی سوشل پرسنالٹی ہوں، ہمیں غور کر لینا چاہیے، اور ہم چاہے اس طرح کی آ کے لمبی لمبی داستانیں سناتے ہوں، ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہوں، اور بھلے چیلنج کا نام دیتے ہوں انہیں، ہمیں یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کے سبب یہ نحوستیں ہمارے سامنے آ رہی ہوں اور ہم چیلنج کہہ کر دل بہلائے جا رہے ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ہمارے گناہوں کی نحوستوں کا سبب تو نہیں ہے کہیں یہ۔ خیر، چلتے ہیں آگے۔ کہتے ہیں محسن کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البعد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یعنی بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لکھا ہے، میرا گمان ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں یہ، میرا گمان ہے کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جاتا ہے۔ اس روایت کا یہی معنی ہے، جو شخص گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس کی عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہے کہ لعنت یہ نہیں چہرہ سیاہ ہو جائے اور مال کا نقصان ہو، بلکہ لعنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے اور اسی جیسے یا اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے، چھوڑا تھا پھر دوبارہ اس میں پڑ گیا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں لعنت ہے نا، لعنت کا مطلب ہے پھینک دینا، دور کر دینا۔
تو اب پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی اور گناہ کرنا آسان ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو ہماری طبیعت پر گناہ کرنا آسان ہے, نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے, کتنی نیکیاں کر رہے ہیں, کتنے فعال ہیں, یہ غور کر لینا چاہیے. اچھا, پھر ایک اور نحوست لکھی ہے کہ انسان علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے, صالحین کی مجالس سے بھی محروم رہتا ہے. پھر آگے لکھا ہے بلکہ ایسے شخص سے اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے تاکہ نیک لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائیں. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمیں. یہ کیسی یعنی ڈرا دینے والی جو یہ نحوستیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر جو ہے نا برائیاں جو پہنچتی ہیں, یعنی یہ تک لکھا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی, ان کی طرف سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے, یہ تکلیف ہو رہی ہے, تو یا حالات کی گردش میں آ جاتے ہیں ہم, دنوں کی گردش میں اس طرح سے ہم آ جاتے ہیں اور مصائب آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے. سنیے, حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو گردش ایام یا بھائیوں کی طرف سے ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. پھر ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہے کہ میرا جو گدھا جب عجیب و غریب حرکت کرتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے, کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے تو جب یہ اس وجہ سے یہ سرکشی کر رہا ہے. اور ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے, یہ ذہن ہمارا اعکاش بن جائے. یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ آخرت میں بھی نحوست لاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور گناہوں کی نحوست کے سبب عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا, جہنم میں لمحہ بھر کے لیے بھی داخل ہونا اور برداشت کرنا, اللہ اکبر, العیاذ باللہ تعالی عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت ساری آزمائشوں کا, نحوستوں کا یہ باعث بن سکتے ہیں, جس کی کچھ معلومات میں نے آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں نیک بننے, نیکیاں کرنے, گناہوں سے دور رہنے, بچنے, دوسروں کو بھی بچانے, دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت الہی ہماری دستگیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ہم گناہوں کی نحوست سے بچے رہیں اور آخرت میں بھی گناہوں کی نحوست سے بچے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے, نیکیوں میں کاش ہمیں لگا دے. تو چلیے آگے چلتے ہیں, آج سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری مدنی چینل کے مدنی عملے نے کوششیں کر کے اپنی اوبی وین کو تو پہنچانا ہے سنگھوئی ضلع جہلم, پاک بغدادی کابینہ, اور یہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن وہاں بھی ہے نا جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیٹ پہنچے. اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ. ہم صرف ابھی نیٹ سے بات کر سکیں گے ملتان والوں سے. فیضان مدینہ قادر پور ضلع, فیضان مدینہ قادر پورا ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. یہ تو مسکرا رہے ہیں ملتان والے اسلامی بھائی, ماشاء اللہ. چلے ان سے پھر کر لیتے ہیں بات, ہو جائے دو چار. دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اہلان وبرکاتہ. اہلان مرحبا, ماشاء اللہ عز و جل. جناب, مدنی مذاکرے کا غلغلہ تو آپ کے علاقے میں کچھ دنوں سے مچا ہوگا. الحمدللہ. اب اس غلغلے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کے, آج کیا ہم ایکسپیکٹ کریں آپ لوگوں سے؟ کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں, تیاریوں کا بھی احوال, اور آج کی ایکسپیکٹیشنز کا, جو امیدیں آپ لوگوں نے لگائی ہیں, توقعات باندھی ہیں, اس سے بھی ہم کو اسلامی بھائی نے روشناس کافی کریں. کوششیں کی ہیں ماشاء الحمدللہ, اللہ, مرحبا مرحبا. اور گلی گلی دعوتیں دی ہیں اسلامی بھائیوں نے, لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ابھی یہاں ترکیب بنانی پڑی ہے. جی جی تو جی, الحمدللہ اسلامی بھائی کافی جوش اور ولولے کے ساتھ انہوں نے ماشاء ترکیب اللہ. بنائی ہے, دعوتیں دی ہیں, اپنے گاؤں گوٹوں کے اندر جا کر دعوتیں دی. ماشاء اللہ. مجھے آپ یہ بات کر رہے تھے نا, بارش وغیرہ کا غالباً کچھ ہے سلسلہ. جی جی, بارش والا موسم بھی ہو رہا ہے, اس وجہ جی سے جی. یہاں منظر. تو مجھے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دھیان گیا. ان کی بھی اس طرح سے کرامت ہے نا کہ وہ بیان میں اور بارشوں کا, تو یہ تو چلتا آ رہا ہے پرانا. اور علم کے پیاسے الحمدللہ, علم کے شیدائی, یہ بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ علم کی پیاس یہاں بھی اس شاقان علم کو کشاں کھینچ لائے گی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں.
اور علم دین ترویج اشاعت دین کرنے والے، سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے مبلغین جو ہیں انشاءاللہ یہ موسم کی مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کوششیں بھی کی ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اسلامی بھائی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو جگہ ابھی آپ نے یہاں منتخب کی ہے یہ بھر جائے گی، اوور فلو ہو جائے گی بلکہ انشاءاللہ حضور بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ قافلوں کا بھی تو کچھ احوال سنائیے، 30 دن کے اعتکاف کی بات بتائیے، مدنی عطیات کے حوالے سے کیا چل رہا ہے اسے بھی بتائیے۔ الحمدللہ ڈبل 12 اسلامی بھائی باب المدینہ روانہ کیے تھے، ایک اسلامی بھائی مرحباً۔ 12 ماہ کے لیے بھی باب المدینہ روانہ ہوئے۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارے اور ڈویژن میں 10 دن کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے 2 مقامات پر، انشاءاللہ 412 اسلامی بھائی انشاءاللہ بٹھائیں گے۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ قافلے اللہ عید رات چاند رات کو بھی قافلے سفر کروائیں گے، 12 دن کے 12 مدنی قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی عطیات کے حوالے سے بھی دھوم مچی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ڈویژن میں 4 لاکھ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ مزید کوشش جاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں مدنی مذاکرے میں، سنتوں کی خدمت کے سلسلے میں، جس طرح سے بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، محنتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول منظوری بخشے، اور ہمارے لیے آپ کی ان کوششوں میں برکتیں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی دین کا کام استقامت، اخلاص اور تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیتیں فرما لیجئے مدنی مذاکرے میں آخر تک شامل رہیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے اسلامی بھائی بھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی انفرادی کوشش کرنے، قافلوں میں ان کو سفر کرنے اور آخری دم تک مدنی مذاکرے میں علم دین کے موتی چننے، ان پر خیر خواہیاں کرنے، انفرادی کوششیں کرنے کی آپ بھی نیتیں کر لیجئے۔ مبلغین اسلامی بھائیوں کو، ذمہ داران سفر کریں گے، سارے قافلوں میں سفر کریں ذمہ گے۔ داران اسلامی بھائیوں کو بھی نیتیں کروا لیجئے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ جب امیر اہل سنت تشریف لائیں گے تو ان کی بھی نظر مبارک پڑے گی بذریعہ مدنی چینل انشاءاللہ، ان سے بھی دعائیں لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ہماری بات چل رہی تھی گناہوں کے حوالے سے، اور گناہوں کی نحوست پر ہم بات کر رہے تھے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، گناہ کی جو ظاہری کشش ہوتی ہے نا، یہ ایٹ ٹائمز اٹریکٹ کر لیتی ہے، اور انسان چونکہ وہ پاؤں کے نیچے دیکھنے والا ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، اور ہم جیسے عام لوگ اتنا گہرائی اور اس سے آگے آنے والے جو نتائج ہیں اس کو سوچ کر فیصلے کریں، تو اس معاملے میں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ مضبوط ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، سوچا جا سکتا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، غفلت کا پردہ اور چادر اوڑھ کر سوئے ہوتے ہیں۔ تو جو گناہ کی ظاہری چکا چوند اور چمک ہے وہ ہمیں اس طرف کھینچ لیتی ہے۔ اچھا، پھر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو ظاہری چکا چوند ہے یہی بس اینڈ ہے، اور اس کی جو آنے والے کانسیکوینسز ہیں ان پر غور نہیں کرتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت کے معاملے میں لوگ عموماً سست ہوتے ہیں، تو جو دنیاوی اعمال، جو گناہوں کی دنیا میں جو سزائیں ہیں، ان پر بھی غور کر کے، یہ میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں، ان پر بھی غور کر کے یعنی جھنجھوڑا جا سکتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اپنے ذہن کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کاش ہمیں بھی غور کرنے کی عادت پڑ جائے کہ اگر بالفرض ہمارے حالات نے اچانک پلٹا کھایا ہے، تو ہم یہ سوچ لیں کہ حالات تبدیل ہونے سے پہلے ہماری اعمال کی کیفیات کیا تھیں، اب کیا ہیں۔ محلے میں ہمارا کسی بھی وجہ سے مرتبہ کم ہو رہا ہے، اطراف میں جو اسلامی بھائی ہیں، کلیگز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کی نگاہوں میں قدر و منزلت کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو غور کریں کہ کہیں اس کا باعث میرے اعمال کی کیفیات میں تبدیلی تو نہیں ہے، کہ فلاں پہلے میں گناہ سے الحمدللہ بچا ہوا تھا، مگر اب یہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اچھا، کرائسس آ گیا، فائنینشیل کرائسس آ گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر، تو اصلاح کے لیے یہ تو سوچا جا سکتا ہے نا۔
کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہے، یہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اس رزق کی تنگی کا باعث میری برائیاں تو نہیں ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ فضول اور لا یعنی کلمات جو لکھ جاتے ہیں نا تو دل میں سختی اور رزق میں تنگی یہ محسوس کرو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی شان یاد پڑ رہا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے منہ سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے. اب فضول السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں غلام رسول بھائی؟ مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ 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 ماشاء اللہ مرحبا. یا کیف اللہ. حالک؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ مرحبا. وہ جگہ ہو جی گئی؟ ہاں جی ہاں جگہیں ہو گئی ہیں اور ضلع مدینہ الاولیاء ملتان شریف تھا اور فیضان مدینہ قادر پورا تھا اور موسم بھی وہ وہاں پتہ چلا ملک بھر میں کچھ بارشوں کا سلسلہ ہے. جی مگر الحمدللہ اشاقان علم دین اشاقان مدنی مذاکرہ یہ الحمدللہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور اسلام بھائی الحمدللہ جمع ہو رہے ہیں اور دیکھیں وہ یہاں سے ہمیں تو نظر آ رہی تھی نہیں جمع ہونا شروع ہو گئے ماشاء اللہ. سوالات تیار ہیں مفتی صاحب کے؟ مفتی صاحب لائن پر ہیں. لبائک لبائک. چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. پیش خدمت ہے دارالفتہ اہل سنت، آپ کا سوال اور دارالفتہ اہل سنت کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً مرحباً. طبیعت کیسی ہے مفتی صاحب آپ کی؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں مفتی صاحب. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لفظ محراب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور مسجدوں میں جو محراب بنے ہوئے ہیں یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محراب جو ہے وہ اس کے بہت سارے مطلب کے مطالب ہیں، کئی معنی ہیں اور جو سب سے مشہور اس کا معنی ہے وہ ہے اونچی جگہ. جی اونچی جگہ اونچی جگہ. اوکے یا نمایاں جگہ، لغوی معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی معنی کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے محراب میں تو وہاں ہر روز کوئی نیا ہی مطلب کہ پھل فروٹ دیکھتے، ایک نئی چیز پاتے. تو یہاں محراب کا تذکرہ ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ اس محراب سے مراد ایک کمرہ تھا اونچی جگہ پر جو ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر ارشاد ہوا اتقوا حاذ المذابح یعنی المحارب، یعنی نمایاں ہو کر بیٹھنے کی تلاش سے بچو. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کے تعلق سے سیرت اور احادیث کی کتابوں میں الفاظ نقل ہوئے کانا یکرہ المحارب، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمایاں جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی گھل مل کر بیٹھتے تھے. نمایاں سے بعد اونچی جگہ پر یا صدر جو مجلس ہوتی ہے اس جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے. تو محراب کا لغوی معنی تو ہے اونچی جگہ. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے بیان کیا یعنی بعض جو اہل لغت ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محراب کا جو لفظ ہے یہ حرب سے نکلا ہے. مطلب محراب ایک لفظ ہے اور اس کا اصل مادہ جو ہے حرب ہے، حرب معنی جنگ. ٹھیک ہے. تو پرانے زمانے میں بھی پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت
گاہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اچھا اچھا جہاں سے شیطان سے جنگ کی جائے او گریٹ. اسے محراب کہا گیا. اس میں ظرف ہے یہ. اب رہی یہ بات کہ محراب کی ابتدا کب ہوئی، تو محراب جو ہے وہ، میں پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مساجد کے اندر محراب نمایاں جگہ پر نہیں ہوتے، یعنی اونچے بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جس سطح پر فرش ہے اسی سطح پر محراب بنائے جائیں گے. صحیح. تو محراب جو ہے وہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تھے، جی جی بلکہ محراب کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں محراب بنوایا. اللہ اللہ. اور اب دیکھیے ایک اعتراض کیا جاتا ہے عام طور پر جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی جہاز کے ذریعے آپ حج پہ کیوں جاتے ہیں، گھوڑے پہ جائیں، کچرے پہ جائیں، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ امور دنیاوی ہیں، اور یہ امور دنیاوی اور چیز ہوتے ہیں، عبادت اور تعبد اور چیز ہوتی ہے. تو آپ وہ مثال دیں جو امور عبادت کے طور پر ہو یا امور آخرت کے طور پر ہو. تو مسجد کیا ہے؟ ایک معبد ہے، عبادت کی جگہ ہے. تو مسجد کے اندر ایک اضافہ، اور ایک ایسا اضافہ جو آج جو ہے 1400 سال ہو گئے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو امت نے اس کا انکار نہیں کیا اس اضافے کا. ٹھیک. اور لیکن محدثین نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت کہنے کے باوجود اس کے فوائد بیان کیے. مثلا کیا فوائد بیان کیے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جو مقاصد شریعت ہے اس کے مطابق ہے. مثال کے طور پر اس سے سب سے بڑا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ امام کو کہاں کھڑا ہونا ہے یہ متعین ہو جاتی ہے جگہ، ماشاء اللہ. کیونکہ امام کا صف کے وسط میں کھڑا ہونا سنت ہے. ہمارے فقہا نے بیان کیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے پورا اس عنوان کے اوپر، جی جی محراب کے اوپر، فتاوی رضیہ شریف جلد 7 میں ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ محراب اس بناوٹ کا نام نہیں ہے، یہ محراب سوری ہے. حقیقت میں امام جہاں بھی کھڑا ہوگا، جیسے بعض اوقات امام جو ہے وہ سین میں کھڑا ہوتا ہے، تو مسجد کے صف کا جو وسط ہے وہ اس کو فالو کرے گا. تو محراب بنانے کا ایک فائدہ تو یہ بیان کیا علماء نے کہ اس سے وسط متعین ہو جاتا ہے، سنت کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے. دوسرا یہ بیان کیا کہ اپنا اس کے ذریعے جو ہے وہ قبلے کی جو تعین ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہر مسجد ایسے نہیں ہوتی کہ جو مربع پر، یعنی مربع کی شکل میں اور سیدھا کھڑے ہو کر ہی قبلہ آ جائے. آڑی ٹیڑھی جو ہے نا وہ دیواریں ہوتی ہیں اور پھر جا کے اپنا نکالنا پڑتا ہے ایریا. تو محراب بنا دیا جائے تو اس کی سیدھ میں سفید سیدھی آ جاتی ہیں. صحیح. تو اصل دار و مدار کسی بھی نئی چیز کا، کسی بھی اضافے کا، وہ مقاصد شریعت پر ہوتا ہے. اگر وہ چیز مقاصد شریعت کے حوالے سے بہت اچھی ہے، اس کے فوائد ہیں، تو اس چیز کی تحسین کی جاتی ہے، بدعت کہہ کر اس کو رد نہیں کر دیا جاتا. محراب سب سے بڑی مثال ہے، پوری امت مسلمہ نے اسے قبول کیا ہے، بدعت میں لکھا ہے اور قبول بھی کیا ہے. اور آج کوئی بھی ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی کہ جو محراب سے خالی ہو. ماشاء اللہ. ویری ریگوریس اینڈ ڈیپ انالیسس. ماشاء اللہ مفتی صاحب. تو یہ اس کی تعریف تھی تھوڑی سی. مرحبا، جزاک اللہ. اچھا، وہ میں مفتی صاحب آپ نے دوران جواب نمایاں نشست کے حوالے سے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمایاں نشست کے متعلق آپ نے جو مدنی پھول دیے، اس نمایاں نشست سے کیا مراد؟ جیسے کہ اگر خطیب ہے یا کوئی مقرر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی آتی ہے تو ان کے لیے ایک نمایاں نشست ہوتی ہے. اب کسی کو بیان کرنا ہے یا کسی کو کوئی واعظ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نمایاں نشست ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر ہی وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے یا اپنے دیگر معاملات کرتا ہے. تو اس سے کیسے تقابل کریں گے آپ؟ اصل میں ایک تو یہ کہ میں نے وہ الفاظ پڑھے جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کانا یقع المحارب، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نمایاں جگہ کی تلاش جو ہے نا یہ مکروہ ہے، کہ بندہ چاہے اور منافست کرے، آگے بڑھے کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں، یہ مکروہ ہے.
اگر کسی کو اس کے شرف کی بنیاد پر، اس کے مقام اور مرتبے کی بنیاد پر بٹھایا جاتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور خود محراب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں محراب، معاف کیجیے گا، ممبر کی مثال سامنے ہمارے۔ ممبر تو ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک وہ جو بات بیان کی گئی وہ عاجزی اور انکساری کے تعلق سے ہے کہ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں یہ چیز تھی، لیکن جس کو بٹھایا جائے تو اس کا بیٹھنا جائز ہے، لیکن خواہش پیدا کرنا کہ میں یہاں جا کے بیٹھوں، اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اور اگر کسی کو کوئی ایسا نمایاں مقام پر نہ مطلب بیٹھنے کی آفر کی جائے یا نہ ملے تو اس کا دل میں اس کو برا بھی جاننا مناسب نہیں لگتا نا؟ یہ حسب حال ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کی جگہ ہی دی جانی چاہیے تھی، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ حسب حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، اور سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سمیر اتاری، باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے۔ میرا یہ جی سوال ہے کہ قیام کے دوران الٹا ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان کو ریلیز وبرکاتہ۔ کرتے ہیں۔ لبیک۔ قیام کے دوران الٹے ہاتھ پر نماز کے ٹوٹنے کا دار و مدار نہیں ہے۔ جی اصل دار و مدار ہے ایسی ایکٹیویٹی پر کہ جسے مفسد نماز قرار دیا جائے، یعنی وہ اس حیت میں آ جائے کہ دیکھنے والا اگر اسے سمجھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اسے شک گزرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کسی نے سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے الٹا ہاتھ نکال لیا، صحیح ہے، سیدھا ہاتھ برقرار ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کو وہ دیکھ کر نمازی نہیں سمجھے گا، نمازی سمجھے گا اس کو۔ جی تو جی صرف الٹا ہاتھ، قیام میں الٹے ہاتھ کی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، کوئی ایسی حیت اس نے اپنائی جس کو مفسد نماز کہا جائے تو پھر نماز ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مکروہ ضرور ہے۔ قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کو حرکت نہیں لانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے حرکت کرنی چاہیے، اور جو بقیہ اراکین ہیں جیسے رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ، جی جی، اس میں الٹے ہاتھ سے مطلب کہ حرکت کرنی چاہیے، خارش وغیرہ کی حاجت پڑے تو۔ ٹھیک مفتی ہے، صاحب اگر چند لمحے ہمیں دیں تو ہم ضلع جہلم سنگوئی کے اسلامی بھائی سے کچھ دو کلمات لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا، اب آپ ابھی سے دکھا رہے ہیں کہ وہ جنگل ویرانے میں کھڑے ہیں کہ مجتمع وہیں ہے جنگل ویرانے میں؟ نہیں، شہر چھوٹا پڑ گیا وہ۔ اللہ اللہ۔ نہیں، ایسا اجتماع کا کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، اجتماع کا کے ساتھ ہی ہے، کیوں ڈرا رہے ہو لوگوں کو؟ اچھا، کیا پوزیشن ہے؟ اسلامی بھائی آنا شروع ہو گئے ہوں گے؟ جی جی، الحمدللہ عز و جل، سب کثیر اسلام بھائی جو ہے وہ آ رہے ہیں، آ چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، آ چکے ہیں۔ اچھا، مرحبا۔ کوئی چاند رات سے مدنی قافلوں کی صورت؟ جی الحمدللہ عز و جل، ایسا پچھلے سال 30 دن کا اعتکاف 2 مقامات پر ہوا تھا، اس سال الحمدللہ عز و جل 4 مقام پر ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ اچھا، یہ ہمارا مفتی اور انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے جی فرمائیے۔ 63 دن کا انشاءاللہ جل 63 دن کا ایک تربیتی کورس کا درجہ انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ابھی ہماری مفتی صاحب سے سوال اور جواب انشاءاللہ عز کی و جل ترکیب 30 جاری دن تھی، کے تو آپ پر وہ نظر ہوئی کہ آپ بھی بالکل وہ انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اور جزاک برکت اللہ عطا خیرہ۔ فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف پھر آ رہا ہوں۔ جی، نیکسٹ کوشچن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ذیشان اتاری،
میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ کسی بیماری کے تحت حرام چیز کو کھانا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کے تحت حرام چیز کھا سکتے ہیں، اور آیا کہ اس سے شفا بھی ملتی ہے؟ جواب عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، اگر کوئی ایڈوائس کرے یا مشہور ہو لوگوں میں کہ فلاں چیز کھا لینے سے، حرام چیز کھا لینے سے اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے، کیا فرماتی ہے شریعت مطہرہ؟ دیکھیں، بیماری کے لیے دوا جو ہے لینا، جی جی، اس کو ضروری بھی قرار نہیں دیا گیا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوا نہیں لیتا، لیتا ہی نہیں دوا، ٹھیک ہے، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے بیماری میں، صحیح، تو اسے خودکشی نہیں کہا جائے گا. تو بیماری کے لیے جو دوا ہے اس کی حیثیت کس طرح کی وہ میں نے عرض کی. ٹھیک. اور ایک شخص جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، جی جی، اور وہ غذا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، اور مر جاتا ہے، تو اسے خودکشی کہا جائے گا. یہ مفتی صاحب تھوڑا سا ڈفرنس ہماری ذہنوں کے حساب سے بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو. جو غذا ہے اس سے قوت کا حصول یقینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب کھائے گا تو طاقت آئے گی. مرض کا دور ہونا یقینی نہیں ہوتا، کافی حد تک اس کے امکانات ہوتے ہیں، اور جو کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ غلبہ وزن ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اس بنا پر بیماری کو بنیاد بنا کر حرام چیز کھانے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ تو بیماری کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ شفا ہوتی ہے نہیں، تو حرام چیز میں کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، حرام میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی. ماشاء اللہ، مرحبا. بہت پیارا مدنی پھول کہ حرام میں شفا ہی نہیں ہے. تو یہ مجھ سے پھر وسوسے اور یہ ذہن میں اس طرح کی سوچیں، یہ تو پالنی ہی نہیں چاہیے نا پھر. اور اگر یہ بالفرض جدت کا دور ہے، ایک چیز کے ہزار حل موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ علاج ہے. صحیح ہے. اور پھر دواؤں کے اندر تو ایسا ہے بھی نہیں ہے. یہ تو دیسی ٹوٹکوں میں لوگ جاتے ہیں، تب جا کے اس طرح کی چیزیں پڑتی ہیں. کوئی جناب کیکڑا کھلا رہا ہوتا ہے، تو کوئی سانپ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی حشرات الارض کی جناب دوا بنا کر دے رہا ہوتا ہے، کوئی شراب تجویز کرتا ہے جناب پی لیں. ورنہ اگر آپ باقاعدہ ایک کی طرف آئیں تو بہت سارے اس کے حل ملتے ہیں، اور بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں یعنی آپشنز اور بھی ہوتے ہیں، یہ بس ایک وہی ظاہر ہے کہ شیطان ہوا دیتا ہوگا، اس چنگاری کو بڑھاتا ہوگا اور وسوسوں میں مبتلا کرتا ہوگا. ایک اور کوشچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. میرا نام احمد رضا ہے، میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کس کی برتھ ڈے آئے تو اسے کس طرح بنانا چاہیے، اور کیا برتھ ڈے میں کیک بھی کاٹنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرح آپ کا کوشچن بھی بڑا کیوٹ ہے. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ برتھ ڈے اور کیک ہے، اور برتھ ڈے کے نام پر جو ہے نا وہ خوشی بھی کتنی ظاہر ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھ لیں آپ. جی ہاں. تو اصل میں دیکھیں، برتھ ڈے بنانا کی کوئی اصل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دار و مدار ہوتا ہے کسی چیز کے مقاصد پر اور طریقہ کار پر. ٹھیک ہے. تو فی زمانہ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ برتھ ڈے نہیں بنانی چاہیے. برتھ ڈے اگر کوئی بناتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کس طریقے پر مناتا ہے، اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں مناتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو نعمت دی ہے، یہ اس کے شکر کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے. صحیح صحیح. جو بندہ جو ہے اس پر اس کا شکر ادا کرے اور اس عبادات کرے. کوئی جو ہے وہ نعت خوانی کا اہتمام کروا لے، قرآن خوانی کا اہتمام کروا لے گھر میں، نیاز کے طور پر جو ہے وہ کچھ بھی پکا لے، کیک کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر کوئی جو ہے نا وہ اس برتھ ڈے کو رنگ رنگیلیوں کا نام دے اور ناچ اور گانوں کی محفل منعقد کرے، یا کوئی ایسے طریقے اپنائے جو غیر شرعی ہوں، تو یقینی طور پر وہ طریقے ہر حال میں جو ہے وہ غیر شرعی ہیں، اور برتھ ڈے کی تقریب میں بھی غیر شرعی رہیں گے. اور کیک کاٹنے کے حوالے سے مفتی صاحب کوئی آپ مدنی پھول ہیں کہ کیک کاٹنا ہم کیا کہیں گے کہ کسی خاص جگہ کا کلچر ہے اور وہ وہاں سے یہاں آیا ہے، یا یہ مذہبی کلچر نہیں ہے؟ اچھا. مذہبی کلچر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی مطلب کہ حرام انہیں حکم دیا جائے.
اور مسلمانوں میں رائج ہے یہ چیز جو ہے نا وہ ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے کہ کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا. تو یعنی نیتیں اچھی کرنے اور نیتیں ریفائن کرنے کی طرف مفتی صاحب یہ اس پر تھوڑا یعنی ہمیں ذہن بنانا پڑے گا نا. یہ سمجھ لیں ایک رواج کی حیثیت ہے اس کی، اور رواج سے شریعت منع نہیں کرتی. ہاں پوری چیز تقریب ہے، جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جو سب چیزیں ہیں، تو اس کی نیت تو غور کر لیں گے. ہو سکتا ہے یہ تقریب اگر جائز ہو تو نیکی کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد کوثر مکیال آزاد کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے جناب کہ کیا یہ جو فارمی مرغی ہے، جو فارمی مرغی جو ہم گھر میں ختم شریف کرواتے ہیں، کوئی کسی قسم کا بھی جو نیاز نظر کرتے ہیں، کیا اس میں یہ مرغی نیاز میں پکا کر دینا، ختم میں پکا کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیسی مرغ ہے، اعلیٰ چیز ہے. مطلب فارمی مرغی سے نیاز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اصل جو ڈاؤٹ ہے نا وہ ڈاؤٹ شاید اس کی حلت کے بارے میں لوگوں میں شاید یہ مشہور ہے کہ یہ حلال نہیں ہے. یہ جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ان میں نر کا بیج نہیں جاتا اور یہ مشینی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے جو نا یہ عجیب مخلوق ہیں. یہ سب جو نا چیزیں حلت اور حرمت کا بنیاد نہیں ہوتی. فارمی مرغی حلال ہے، اس کو حلال طریقے پر ذبح کیا جائے، حلال اصولوں کے مطابق یہ کسی بھی شخص تک پہنچے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جب حلال ہے تو اس پر نیاز بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ بھی دی جا سکتی ہے، ثالث بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ماشاء اللہ. شکریہ مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم گناہ گاروں پر قائم فرمائے. آمین. وإياكم أيضا. دعائے مغفرت سے نوازیے گا. اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. یہ محبت اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے. یہ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں نا الحمدللہ، ان کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے. الحمدللہ. یعنی ان کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ یہ وہ ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میں بالخصوص ہمارے جو دارالافتاء کے جو مفتیان کرام علماء ہیں، ان سے جن سے میرا رابطہ واسطہ ہے. میں نے ایک چیز 100% تو ہر ایک سے نہیں ہوتا، جن سے میرا رابطہ واسطہ رہتا ہے، یعنی ایک بڑی خصوصیت ان میں دیکھی ہے، ان میں مداہنت نہیں ہے. یعنی یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا. یہ مطلب رو رعایت ہوتی ہے نا بلا وجہ کی، ایک مطلب کہ جیسے کوئی اس طرح ہو جاتی ہے اسٹیٹس دیکھ کے یا شکل دیکھ کے، بہت مطلب کہ جو حکم شریعت ہے، یہ دعوت اسلامی کا میٹر ہو یا کوئی بھی ہو، بھائی یہ حکم شریعت ہے، یہ جزیات ہیں. اور جزیات یا کسی چیز کے متعلق توجہ نہیں جاتی یا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہوتی تو جھٹ سے فرما دیتے ہیں کہ اس پر غور کرنا پڑے گا. جیسا مدنی مذاکرے وغیرہ میں دیکھتے ہیں. یہ بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ علم نافع کا ایک بہت اہم ترین ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ جسے علم نافع عطا فرمائے تو علم تو عاجزی لاتا ہے نا، علم غرور تو نہیں لاتا. جو علم نافع ہوگا وہ عاجزی لائے گا، تواضع لائے گا، اور جو علم نافع نہیں ہوگا اس کے لیے تباہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا سرمایہ ہے. مجھے جی چاہتا ہے میں بولتا رہوں ان کے متعلق، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں کسی بزرگ. جی ہاں، بزبان نگران شورا ایک بزرگ کا تذکرہ. صلو علی الحبیب. رمضان 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 فیضان رمضان. جی آج کون ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑے زبردست بزرگ ہیں آج ہمارے اس میں، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب عجمی تصوف کی علیہ رحمت اللہ الکبیر. چلیں امیل سنت کی جارہ. باپا ایک منٹ، باپا ایک منٹ. اللہ اللہ. مدینہ مدینہ. ابا وہ سر بند کی کوئی سوال ہو جائے، کوئی بہار ہو جائے.
جی بابا آج سربند، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سربند امامہ شریف سے دکھایا ہے. یہ سربند کے متعلق بابا کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. آپ سے محبت کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو نہیں کر پا رہے. عموماً عمل اس میں ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، یہ سربند نظر آتا نہیں. ابھی نظر آیا تو میں نے عرض کی نا کہ اب بتا دیجئے. اللہ اخلاص نصیب فرما. آمین. سربند جو ہے وہ سنت ہے کہ جب تیل لگاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا کرتے تھے سر پر. تو اسی کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے مدنی ماحول میں کچھ حصہ بھائی ان بلکہ کئی حصہ سربند شریف کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اکثریت بہرحال اس سے دور ہے. میں نے کہا نظر نہیں آتا نا، تو نظر نہیں آتا تو بتانے کا بھی کم ہی سلسلہ ہوتا ہے، شاید ترغیب بھی کم ہوتی ہے اس کی. امامہ شریف نظر آتا ہے تو بار بار اس کی ترغیب ہوتی رہتی ہے، پہن لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. نیت کر لیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت سے امیل سنت کے سربند کی زیارت بھی ہوئی ہمیں. یقیناً جو محبت کرتے ہیں، جو متعلق ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے قلبی طور پر. تو پھر یہ کہ اب نیت کر لیجئے کہ جب بھی تیل لگائیں گے تو کوشش کر کے سربند کا استعمال کریں گے. جی فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں، ہے کچھ چانس ہاتھ اٹھنے کا؟ نیت بنتی ہو. اپنے فیضان مدینہ کے باہر دکانوں پہ مل جاتے ہیں. جی اسی طرح ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی، وہاں تو بارش ہوئی تھی نا جی، تو انہوں نے ارجنٹ کا انتظام کیا ہے. نہیں بارشوں والا موسم تھا، کوئی میرے خیال میں اندر کوئی اچھا اندر ہو گئی ہے، اندر ہو گئی ہے. جی چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. وہ اچانک نظر پڑ گئے تو میں نے کہا چلے سربند کا مدنی پھول ہم سب کے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے. میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ ان کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد، نام حبیب بن محمد اور وطن ان کا ہے بصرہ. یہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرے میں خواجہ حبیب عجمی کے نام سے مشہور ہیں. عام طور پر ان کو صرف صوفی بزرگ کے نام سے یا پیر طریقت کے حوالے سے مشہور ہیں. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے دور کے زبردست محدث اور جلیل القدر شیخ الحدیث تھے. اللہ اللہ. اور ان کے میں نے اساتذہ کی جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے کن کن سے علم حدیث سیکھا ہے تو ان میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ جیسے مشہور محدثین کے نام بھی لکھے گئے. ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو ان کی توبہ کے متعلق بھی ہے. کہتے ابتدائی دور میں حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت امیر تھے، ٹھیک، اور اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے، قرض وصول کرنے جاتے، اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے. اتنے اس معاملے میں ان کی طبیعت تھی. ٹھیک. اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے. ایک روز کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہ تھا. اس کی بیوی نے کہا نہ تو شوہر گھر میں موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے. البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے. اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں.
چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے، چھوڑا نہیں، اور زوجہ سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ یہ سود کھورو بڑی توجہ کے ساتھ سنو، میرے ذہن میں بھی، اور سود پر جن کے گھر چل رہے ہیں نا، اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا گھر سود پر چل رہا ہے، وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اب بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، پھر سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے، لکڑی بھی خرید کر لائے اور وہ آٹا بھی لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا، جو مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل بھی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ ایسی نیچر تھی، ایسا نیچر تھا۔ جب زوجہ نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا جس میں سالن بنایا گیا تھا، اس پہ سالن کے بجائے خون تھا، وہ ہنڈیا خون سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ کو یہ دیکھ کر عبرت ہوئی نا، ایک منظر نظر آیا نا، عبرت ہوئی۔ اب زوجہ کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اثر رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آوازیں کستے نا، جی 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 جی، تو کہا کہ دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اللہ اکبر، اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص کو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا، فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب اب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دی، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دین کو علم دین کی تحصیل کے لیے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ چنانچہ مکمل کوشش کے باوجود قرآن مجید کا تلفظ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی اس جو ہے لائف ہسٹری کے اندر بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سودی معاملات میں گرفتار ہیں اور جن کا گھر سود کے پیسوں پر چلتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے لیے یقیناً اس واقعے میں عبرت بھی ہے، اور اس واقعے میں توبہ کے بعد جو برکت ہے نا، اس کا بھی مطلب کہ ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج عشرۂ مغفرت کی آخری رات ہے۔ آپ اگر سودی کام کاج میں، کاروبار میں، سودی معاملات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے خود کو سودی کاموں سے فارغ کریں، بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، عرض کروں گا کہ ہر وہ انداز جو حرام و ناجائز ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ سود گھر کو تباہ اور گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
سود سے دور رہیے. بہت گندی شے ہے سود, بہت گندی شے ہے سود. جس کے گھر میں یہ سود داخل ہوا وہ گھر یوں سمجھے کہ اس کی تباہی کے ایام اب شروع ہو گئے. جس کاروبار میں سود داخل ہوا سمجھ لیجیے کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا. ہرگز سود میں مت پڑیے. بظاہر یہ مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن یہ آپ کے مال کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, آپ کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, آپ کی طبیعت, آپ کی صحت, آپ کی محبت, آپ کے اتفاق کو یہ تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ سود جس گھر میں آیا تباہی بربادی لایا. یہ سود جس ریاست میں آیا تباہی بربادی لایا. یہ سود جس کمپنی میں آیا تباہی و بربادی لایا. اس سود کے ساتھ تباہی و بربادی جڑی ہوئی ہے. لہذا برائے کرم اپنے حال پر, اپنے بیوی بچوں کے حال پر رحم کریں اور گھر والے بھی مل جل کر کوئی طے کریں کہ سودی کام اور سودی معاملات سے اب ہم کو دور رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مستجاب دعوات, یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی. یعنی ایسا ایک طرف وہ حال تھا کہ لوگ ان سے دور بھاگتے تھے اور پھر توبہ کی تو یہ حال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجاب دعوات یعنی ایسی شخصیت یہ بن گئے کہ یہ دعا ان کی قبول ہوتی تھی. ایک عورت کو کسی سپاہی نے بلا وجہ مارا تو ظلمن مارا تو آپ نے دعا کی یا اللہ اس کا ہاتھ توڑ دے. اس کا اسی وقت ہاتھ ٹوٹ گیا. اتنی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی کہ ظالم کا ہاتھ اسی وقت ٹوٹ گیا. اور بھی بہت سارے اس عنوان پر واقعات ہیں لیکن چلتے ہیں ہم اب ہمارے ایک اور حصے کی طرف جس میں ہم سنتے ہیں ہمارے معتکفین کے اعتکاف کے حوالے سے تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پٹن سے اعتکاف کے لیے جام نگر کے فیضان مدینہ میں آیا ہوں. یہاں بہت دعائی اور سنتیں سیکھی اور وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض سب سیکھے اور مدنی قاعدے میں مخارج بھی سیکھا. نماز مکمل سیکھی. میں انا سے آیا ہوں. جام نگر اعتکاف پہ ہیں 30 دن کے لیے. اچانک پاپا کا فون آیا کہ بیٹا اعتکاف کے اندر جانا ہے. تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں. پر تب پتہ نہیں تھا کہ اعتکاف مطلب کیا. جب بھائی کو پوچھا تب بھائی نے بتایا کہ اعتکاف مطلب یہ یہاں پہ اتنی ساری چیزیں سکھائی جائے گی اس کی کوئی سیما نہیں ہوگی. جب یہاں پہ آیا تب ماحول اتنا اچھا تھا اور اتنے لوگ اچھے تھے, اتنی خدمت کرتے تھے اس کی کوئی سیما نہیں تھی. اور جب بھی اتنی خدمت دیکھتا تھا تو اپنے آپ کانپنے لگتا تھا اور رونے جیسا محسوس کرنے لگتا تھا اور روٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اور دعوت اسلامی جیسی خدمت میں نے کبھی بھی کہاں بھی نہیں دیکھی اتنی خدمت والے. اور یہ لباس دیکھ کر بہت اچھا لگا اور ایسا لگتا ہے اور روٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں اس میں کچھ بات ہے اس میں